جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر۔ نئی مشتاق ہیئر، اور آج میں کسی خاص وجہ سے بہت خوش ہوں اور میں نے سوچا آپ سے شیئر بھی کروں۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے اپنی ایک علمی کہہ لیجیے جستجو میں تھا ایک مسئلے کی کلیریفیکیشن کے لیے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ایسا مسئلہ ہے، جب سے میں انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یا کرسچن مسلم ڈائلاگ میں یا کرسچن مشنریز کے حوالے سے جب اسلام مخالف لٹریچر پڑھتا تھا تو اکثر یہ دلائل بہت زیادہ آگے آتے تھے۔ پھر تاریخ اسلام میں بھی جائیں تو وہ مسئلہ بہت زیادہ کبھی ڈسکس ہوتا تھا۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ مسئلہ بھی کوئی ہے، عقیدے کا کوئی باپ ہے، چیپٹر ہے یا نہیں ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ میں حضور شیخ الاسلام سے اس حوالے سے رہنمائی لوں۔ تو میں نے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی خدمت میں پھر میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ بھیجا درخواست کی شکل میں کہ حضور اس مسئلے پہ مجھے علمی رہنمائی چاہیے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا، یہ میرے ذہن میں دوبارہ تازہ کیوں ہوا، ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے امام احمد بن حنبل کی سیرت طیبہ پر عربی میں ایک سیریز بنی ہے، اور یہ وہی سیریز اسی ٹیم نے بنائی ہے جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیریز بنائی تھی، اور اس میں ایکٹرز بھی آپ کو وہی ملیں گے۔ تو یہ غالباً 22 ایپیسوڈز میں ہے شاید، ہاں، اور یہ یوٹیوب پہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب کا وہ لنک بھی ڈال دوں گا جہاں پہ آپ سارے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ۔ میں نے سارے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ساری سیریز دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی امام احمد بن حنبل کی سیرت طیبہ کے حوالے سے معتزلہ کا جو یہ ایک فتنہ انہوں نے کھڑا کیا تھا خلق قرآن کا، کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس حوالے سے، تو اس سے پھر وہ یادیں دوبارہ تازہ ہو گئیں۔ تو میرے ذہن میں پھر خیال آیا، کتابیں جو میں پڑھ سکتا تھا پڑھا، مگر اس سے مجھے کلیئرٹی نہیں ملی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ پر جتنی میں کتابیں پڑھ سکا یا جو مجھے اویلیبل ہوئیں یا جہاں تک میری عقل نے کام کیا، اس میں آپ کی سیرت طیبہ پہ فوکس ہے۔ وہ جو آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کو کوڑے لگائے گئے، اور ان کی حیات طیبہ کا یہ جو پہلو ہے، تو فوکس ان کی حیات طیبہ پر ہے، عقیدے کی تفصیلات پہ نہیں۔ یعنی یہ جو 22 ایپیسوڈ کی ہے امام کے نام سے، وہ امام احمد بن حنبل کی سیرت طیبہ پہ جو سیریز ہے، اس میں بھی ایک یا دو ایپیسوڈ کے اندر ڈائلاگ کی شکل میں اس عقیدے کے حوالے سے گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے۔ یعنی 22 ایپیسوڈز میں اگر آپ ساری ایپیسوڈ میں سے نکالنا چاہیں عقیدے کے حوالے سے جو گفتگو ہے، تو وہ چند ڈائلاگ سے زیادہ کی نہیں ہے۔ باقی ساری تفصیلات، وہ جو آزمائش تھی، معتزلہ کا جو رویہ تھا، یا جو اس آزمائش کی دیگر تفصیلات ہیں، تو وہ سیرت طیبہ جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہے۔ تو وہ پھر میں نے حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ میرا ایک علمی مسئلہ ہے، تو یہ کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی اس حوالے سے گفتگو پھر سامنے آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں اور مجھے وقت دیں۔ تو 21 دسمبر کو میں نے بھیجا تھا، تو آج 21 جنوری ہے، تو 21 کو بھیجا تھا، 21 کو ہی جواب آ گیا۔ اور یہ بہت جلدی جواب ہے نا، کہ جو آپ کی مصروفیت ہے، جو آپ کی طبیعت اور باقی معاملات ہیں، اس میں اتنی جلدی اس اپلیکیشن کا قبول ہو جانا، پھر مجھ سے رابطہ ہو جانا، بڑی میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو بہرحال وہ اس میں میں نے پھر آپ سے پیشگی اجازت مانگی کہ حضور جب آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہوں گے میرے درخواست کا جو جواب ہے، تو ہو سکتا ہے میں ہر جملہ آپ کا ذہن نہ رکھ سکوں، اور لکھنے میں مجھے شاید سپیڈ میں آپ کی گفتگو کا ساتھ نہ دے سکوں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی آڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو آپ کی اجازت کے ساتھ پھر مجھے جب آج صبح تقریباً 4 بجے رضی بھائی کی کال آئی کہ قبلہ سے گفتگو ہے، تو پھر میں اٹھا، اور اٹھ کے میں نے جلدی یعنی شام کو پتہ تھا کہ صبح بات ہونی ہے، تو پھر یعنی آج صبح اٹھ کے پھر وضو وغیرہ کیا، اور میرے ذہن میں تھا میں صرف آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ میرا موبائل تھا پرانا نوٹ 5، اور اس میں 2 مائک تھے، ایک میں نے اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا، اور ایک کا جو رخ تھا مائک کا، وہ میں نے اس کا جو مائک تھا
میں نے اس کے اسپیکر کے ساتھ اٹیچ کر کے تو ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں تھا میں صرف آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تو آپ میرا فیس دیکھیں گے تو بہت قریب سا ہے اور شاید بصورت بھی زیادہ لگوں اس میں. تو بہرحال وہ جب گفتگو ریکارڈ ہو گئی تو بعد میں خیال آیا کہ کیوں نہ پھر میں, خیر بہرحال قبلہ نے ایک اور شفقت فرمائی کہ انہوں نے کہا بیٹے, میں نے اجازت لی, میں نے کہا حضور اس کو میں نے تو اپنی رہنمائی کے لیے آپ سے وقت مانگا تھا, اور ریکارڈنگ بھی میں نے اپنے لیے کی تھی تاکہ آرام سے بیٹھ کے بار بار سن کے نوٹس بنا کے اگر میں اس کو بالکل اس کو ذہن نشین کر لوں آپ کی ہدایات کو. تو اللہ کا شکر ہے آپ نے پھر اجازت دی کہ بیٹے اس کو پبلک بھی کر دیجئے, اور اسی کے اجازت کے نتیجے میں اب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ تقریباً 27 منٹ کی ہے اراؤنڈ باؤٹ کو ویڈیو, آپ دیکھ لیجئے گا. اور مجھے جو چاہیے تھا مجھے تو مل گیا, اشارتاً بھی اور واضحتاً بھی, اور جس سورسز کی طرف آپ نے رہنمائی کروائی تھی وہ بھی مل گئے. بہرحال جو بیسک مجھے اپنے لیے جو بیسک چیز چاہیے تھی نا, کہ فاؤنڈیشن کا پتہ چل جائے نا عقیدے کی کہ اس کی بیس کیا ہے, تو پھر آگے تفصیلات اگر آپ کسی کتاب میں پڑھتے بھی ہیں تو کتابوں میں اکثر تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں, اور کانسیپچول کلیئرٹی کی جو فاؤنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں نا کانسیپٹس کی, وہ نہیں بیان ہوتی. لوگ تفصیلات میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو کی پوائنٹ ہے وہ پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کی پوائنٹ پر ڈسکشن تھی حضور شیخ الاسلام کی, تو مجھے جو چاہیے تھا مل گیا. آگے اب میں اس کی ڈسکشن کی بیس پہ جب مزید پڑھوں گا تو چونکہ فاؤنڈیشن میری کلیئر ہے تو مجھے آگے تفصیلات کی کڑیاں ملانے میں بھی اور ڈائریکشن کو دیکھنے میں بھی کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے کتاب کا, یا اس کی گرپ کتنی ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا کتنا سینسیٹیو ہے, تو وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بہرحال جو مجھے چاہیے تھا اور جو پبلک کے لیے تھا, تربیتی بھی, رہنمائی بھی اور علمی حوالے سے, وہ سارا کچھ اس گفتگو میں موجود ہے. تو حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے میں نے آڈیو ریکارڈ کی, حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے میں اس کو ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنا کے, تاکہ آپ سب لوگوں کے بھی کام آ جائے. اور میرے ذہن میں تھا میں آڈیو آپ کو رکھوں گا سامنے اور کوئی تھم نیل لگا دوں گا, اس کی بیک پہ آپ گفتگو سنتے رہیں گے. پھر میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو ہے اسی کو اپلوڈ کر لیں. تو جیسی کیسی بھی ہے, چونکہ پلان نہیں تھا. اگر مجھے پتا پلان ہوتا نا, میرے ذہن میں پہلے سے خیال آتا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, تو پھر میں اسی طرح فریم سیٹ کر کے لائٹیں وائٹیں لگا کے تو یہاں پہ فون رکھ کے تو مائک کے ساتھ, اور میں آپ میری شکل بھی دیکھتے پراپرلی. بٹ وہ جس طرح سے پھر میں نے ریکارڈ کی, میں نے کہا چلیں ویڈیو ہی آپ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو آئی ایم شور کہ آپ انجوائے کریں گے, اور علمی فکری حلقوں کے لیے بھی اچھی ہے ویڈیو, آپ دیکھ لیجئے گا. ویڈیو اچھی نہ لگے تو آڈیو سن لیجئے گا اس کو آف کر کے. تو بہرحال یہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی موقع ملا تو میرے ذہن میں خیال آ گیا اگر کسی کی ساتھ آڈیو میں علمی ڈسکشن ریکارڈ کرنی ہو تو اس کا یہ فارمیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیمرے کو سیٹ کر لیں اس طرح سے, تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ساتھ ساتھ آڈیو بھی ریکارڈ کر لیں. یہ بعد میں خیال آیا, اس وقت تو یہی خوشی تھی کہ قبلہ سے بات ہو رہی ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ آج قبلہ سے بات ہوئی. اکثر وہ شفقت فرماتے رہتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 25-30 سال سے اس موضوع پہ میں پڑھا تھا, مگر کبھی کہہ لیجیے کلیئرٹی کا موقع نہیں ملا, اور پھر باتیں ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو وہ پیچھے چلا جاتا تھا سبجیکٹ, مگر سوال سب کانشیس میں ہمیشہ رہتے تھے. اور خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کی سیرت طیبہ پہ جب بھی پڑھنے کا موقع ملتا تو فوکس سارا چونکہ سیرت کی تفصیلات پہ ہوتا تھا, عقائد کی تفصیلات پہ نہیں, تو اس لیے وہ کنفیوژن ایمبیگوٹی ہمیشہ رہتی تھی. تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. باقی آپ نے جو جو ریسورسز پڑھنے کے لیے سجیسٹ کیے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں تھوڑے سے, تو مزے کے ہیں, تو وہ دیکھیں گے آگے اس کا کیا کرنا ہے. بہرحال یہ ہے کہ مجھے جو چاہیے تھا اور جو میں نے سنا وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ انجوائے کریں, زیادہ دیر نہیں لگاتا. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور نعیم عرض کر رہا ہوں. جی بیٹے مل گئے. خیریت ہے؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے حضور. جی بتائیں بیٹے. میں نے وہ لیٹر تو پڑھ لیا تھا آپ کا. جی اسی حوالے سے عرض کرنا تھا رہنمائی کے لیے. جی آپ کو اس موضوع پر رہنمائی کیوں درکار ہے بیٹے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جی کہ یہ مسلمانوں میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک
جی جی پوری دنیا میں جی جی یہ سبجیکٹ کسی کو درکار ہی نہیں ہے اس جی جی میں۔ نہ یہ کسی کی ضرورت ہے، نہ یہ بحث بیٹے ایگزسٹ کرتی ہے، جی جی نہ اس کے اوپر مسلمانوں میں۔ تو پھر وہ حضور مجھے اور اوور آل نان مسلمز ہیں بالعموم، جی 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 جو وہ بھی ان چیزوں کے اوپر بہت کلی اکا دکا کوئی ایسے مناظر ٹائپ آدمی کر دے تو کر دے، جی ورنہ یہ کوئی بین المذاہب بھی یہ سبجیکٹ ڈسکس نہیں ہوتا۔ جی جی یا وہ حضور مجھے یہ تھا کہ مجھے تو شروع سے چونکہ کرسچن مشنریز کے حوالے سے بھی ان کی کتابوں میں بھی یہ اعتراضات آتے رہتے تھے۔ وہ بیٹے سب چھوڑ دیں، وہ جو مشنریز کی کتابیں گزر گئیں، جی جی یہ اورینٹلسٹ کا ایک زمانہ تھا، جی جی 100 سال 150 سال جی جی 200 سال پہلے جی جی وہ بہت سی چیزوں پہ لکھا کرتے تھے کتابوں میں، جی جی اورینٹلسٹ نے مشنریز نے کیا ہے۔ جی جی تو وہ اب تو وہ آگے نکل گئے، اب تو وہ قرآن کو جو اس قسم کا شر بیٹے پھیلاتے ہیں، جی جی وہ تو ایک کیٹیگری ہے جو تو قرآن کو اللہ کا کتاب ہی نہیں مانتے، حضور کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتے، جی اور اسلام پر کیا کیا مغلظات بکتے ہیں۔ جی اب تو اس طرح کی بات پہ لکھنے والا صرف وہ طبقہ رہ گیا، جی جی حضور تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں جی کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا کیا معنی ہے، خالق مخلوق ہے یا غیر مخلوق، غرض ہی کوئی نہیں۔ جی اور جو یہ طبقہ نہیں ہے وہ اس قسم کی مباحث چھیڑتے ہی نہیں۔ میں ساری دنیا کو دیکھتا پڑھتا سنتا رہتا ہوں، جی حضور جی آپ کو کیوں ضرورت؟ حضور مجھے اس لیے اپنی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ پیورلی میرے نا اپنی ذاتی حوالے سے تھا، کیونکہ قرآن انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بھی اور آپ کے دراسات قرآن کے حوالے سے بھی جب میں اس کو مزید زیادہ پڑھتا ہوں نا قرآن پاک کو، اور یہ پچھلے چند سالوں میں جو کرائسس میں قرآن پاک سے بہت زیادہ قربت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے، اس کی روشنی میں صرف میں یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پاک کے متن سے اور ان چیزوں سے قلبی محبت میں اضافہ اللہ پاک نے بہت فرمایا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کی سیریز دیکھی تو صرف اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں چاہوں کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کا متن جو ہے میری اپنی ذہنی طور پہ تشفی ہو جائے، اور اکثر و بیشتر بھی یعنی یہ مناظراتی میں سمجھ گیا بیٹے، جی جی وہ امام احمد بن حنبل جو بھی سیریز دیکھی جی وہ انہوں نے مارے کھائیں، کوڑے کھائے، سزائیں گائیں، جی مگر دو جملوں کے سوا کچھ نہیں کہا جی جی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جی جی اور میں اس کو مخلوق نہیں مانتا، خالق بھی نہیں مخلوق بھی نہیں۔ جی یہ بیٹے ائمہ کا پوری دنیا میں تاریخ میں اتفاق رہا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اس پر اس سے زیادہ کلام نہیں کرتے، جی جی کیونکہ اس میں جتنا زیادہ وضاحت میں جائیں جی جی تو الٹا ذہن میں انتشار پیدا ہوگا۔ جی حضور وہ آپ کی بات بجا ہے، بٹ اس لیے ائمہ نے اس پر بحث کو منع کیا۔ جی جی میں اسی حوالے سے حضور یہ تھا کہ چونکہ بحث و مباحثے یا تفصیل میں جائے بغیر، یعنی کہ جو بعض کا چند ایک جتنی کتابیں پڑھی امام احمد بن حنبل پہ جو مجھے میسر تھیں اس میں ان کی سیرت اور حالات پہ تبصرہ زیادہ فوکسڈ ہے، عقیدے پہ کم بات ہوتی ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ یعنی ہمارا منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کم از کم اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو جائے، یعنی مجھے نہیں جانا چاہیے بیٹے، جو موضوع نہیں جانا چاہیے، جو موضوع ختم ہو گیا دنیا میں، جی 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 جس کے فتنے ختم ہو گئے، ان کو اس موضوع پر آج اس موضوع پر کیوں بات کی جائے؟ یہ تو الٹا گناہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جی جی میں سمجھ گیا دیکھو نا، کچھ فتنے ایسے ہیں جی جی بیٹے، کچھ فتنے ایسے ہیں جی جو اس وقت جب امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا اور بنو عباس کا دور تھا تو معتزلہ کا عروج تھا، کچھ فرقے تھے جنہوں نے اس قسم کے فتنے اٹھائے تھے، اچھالے تھے، اور دراصل اس سے پولیٹیکل مقاصد حاصل کیے تھے۔ جی بالکل آپ مجھے فرمایا اس کے لیے وہ فتنے ختم ہو گئے، ان فتنوں کو جن کو پیسوں کو بیٹے ختم ہوئے، مدت گزر گئی، اور وہ امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے عوام الناس کو مشتعل کر دیتے تھے، جی میں سمجھ یہ اللہ کی کتاب کو مخلوق مانتا ہے، جی جی لوگ اچھل پڑتے تھے، زمانہ تھا، ان کو نکال دیا شر فساد کے لیے۔ اب بیٹے اس بات کو 1200 سال گزر گئے، جی جی 1000 سال سے اوپر، نہ یہ ڈسکشن میں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی عقیدہ اور مسلک ہے، نہ مسلمانوں میں بحث ہے، نہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان اب کوئی تکرار نہیں۔ جی حضور تو جو فتنہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس پر کہنا لکھنا
میں نے خود کبھی کلام نہیں کیا کہ ضرورت نہیں نوجوان نسل کو بلا وجہ ہے کہ انتشار میں مبتلا کرنا، کیونکہ جس کی سمجھ ہی ان کو نہیں آئے گی۔ یہ موضوع اسی طرح کا ہے جیسے بیٹے جبر و قدر کا موضوع ہے۔ جی حضور، جی حضور، مطلب سمجھانے کو میرا بکلیٹ ہے، چیزیں ہیں، مگر اس سے زیادہ اس موضوع کی بحث میں جتنا ایک مناسب بیان ہے بس اتنا کرنا چاہیے، اور زیادہ اس میں جتنا پڑھیں گے جی جی تو وہ الٹا جن کا عقیدہ ہے ایمان بالغیب وہ عقیدے کے اندر دراڑ آئے گی، تو یہ تو نقصان دہ ہے، جی جی یہ تو الٹا سمجھ آئی نا بیٹے؟ جی حضور، میرا اس میں حضور یہ تھا مودبانہ گزارش تھی، جیسے ایمان بالقدر کے اوپر آپ کا ایک کتابچہ ہے، تو اس میں جتنا ضروری ہے اتنا آپ نے بیان فرما دیا مزید تفصیل میں جائے بغیر، تو اس میں چند ایک چھوٹی سی جو 2-3 دلائل ہی ہیں، بس اسی کے حوالے سے اگر گفتگو فرما دیں یا جو بھی آپ مناسب وہ سمجھیں۔ بیٹے میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے، میری ایک کتاب ہے بیٹے، جی جی حضور، الرسالہ المکیہ، اوکے ٹھیک ہے، الرسالۃ المکیہ الوہیات میں، جی ٹھیک ہے حضور، یہ ابھی عربی میں ہے، جی جی اور یہ ان قریب جو چھپ رہے ہیں میرا موسوعہ یا جی جی انسائکلوپیڈیا میرے یعنی افکار کا جی وہ اور عقائد کی کتابیں یہ جلد سے یعنی کمپلیٹ ہے، وہ جو ٹیبل پہ پڑی ہے، کسی وقت اس کی باری آ جائے گی پرنٹ ہو جائے گی، جی حضور، اس کے اندر جی جی القرآن المجید و کلام اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ایک پوری سرخی ہے اچھا میری، ماشاء اللہ اور اس پہ کوئی 4 صفحات ہیں، عربی میں ہے، یہ جی جتنا ضروری تھا وہ سارا میں نے لکھ دیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، وہ ہے عربی میں، جی جی آپ کو وہ بھجوا دیتا ہوں، جی حضور، آپ کسی کے پاس بیٹھ کے عربی کا ترجمہ کروا کے سن لیں، سمجھ لیں بیٹے، جی میں سمجھ گیا، سمجھ آئی نا؟ جی وہ سمجھ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی ہیں، جی انہیں کہہ دیں جی میں سمجھ یہ اس کا پیج ہے 143 جی مرکز پہ موجود ہے فاروق رانا کے پاس، میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں حضور، یا آپ اگر اسلام آباد میں ہیں جی حضور، راضی یہ 4 صفحے آپ کو بھیج دیتا ہے اس میری کتاب کے، جی حضور، تو آپ اس کو بیٹے کسی سے جو عربی والا اس کے ذہن سے کہیں مجھے اس کا ترجمہ سمجھا دیں پڑھ کے، جی میں سمجھتا ہوں، اب یہ ترجمہ ہمارے ہاں نہیں ہوا، جی حضور، میں نے اس کے اوپر جتنا ضروری تھا مناسب جی جی جو ہمیشہ ائمہ کا طریقہ رہا ہے اس قدر لکھ دیا ہے جی تاکہ اس موضوع پر جی جی پورا عقیدہ کیا ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہاں، مجھے بھی یہی رہنمائی چاہیے، مجھے اپنی کلیئرٹی تو میں یہ بھیج رہا ہوں آپ کو، بھیج دیتا ہوں بیٹے، سمجھ آئے نا بیٹے؟ جی حضور ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، جی ٹھیک ہے، بس مجھے اپنی رہنمائی کے لیے ہی یہ آپ کی خدمت میں گزارش، اس میں بیٹے جی اس میں جو چیز کہنی چاہیے جی جی وہ میں نے ساری کہہ دی، مختصر جامع طریق میں کہہ دی ہے، 3.5-4 صفحات میں بیٹے، جی سمجھ آئی نا؟ جی حضور ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں چھپ بھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ بھی آہستہ آہستہ اردو میں انگلش میں آتا رہے گا، جی 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 ٹھیک ہے، مگر یہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، ابھی راضی آپ کے نمبر پہ بھیج دیتا، جی حضور، جی حضور، جی میں دیکھ لیتا ہوں، اور ویسے اگر ان سے لینا ہو تو فاروق رانا ان کے پاس تو آلریڈی موجود ہے یہ کتاب، ہاں بلکہ میں پیج 143 جی پیج 143 سے پیج 146 146 ٹھیک ہے سر، ساتھ 143 سے 146 جی ٹھیک ہے حضور، الرسالۃ المکیہ، رسالۃ المکیہ، تو یہ ان کے پاس تو موجود ہے، جی حضور ٹھیک ہے، راضی آپ کو بھی بھیج دیتا ہے، جی حضور ٹھیک ہے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یعنی کہ مجھے اس پہلو کا نہیں علم تھا، آپ نے جو فرمایا نا یہ جو کہ یہ سینسٹیو موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے سے مزید الجھن پیدا، یہ سینسٹیو ہے بیٹے، جی جی اس پر اس کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ موضوع زندہ تھا معتزلہ تھے نا، جی جی اسلام کے اندر فتنہ انتشار پیدا کرنے والے، جی اس موضوع کو وہی چھیڑتے تھے، جی جی یعنی مسلمان ائمہ علماء محدثین فقہا تو اس کے اوپر زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، جی 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 حضور، جی جی سوائے اتنی بات کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جی جی سن لیں، جی اور کلام موصوف کی صفت ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، کلام متکلم کی صفت ہے، جو متکلم کلام کر رہا ہے جیسے میں بول رہا ہوں، جی حضور، تو کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جی حضور، چونکہ اللہ قدیم ہے، جی جی جس کا کلام ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جی حضور، جی حضور، چونکہ قرآن اس کا کلام اور اس کی صفت ہے، جی جی
لہذا قرآن بھی قدیم ہے، قدیم ہے. جی جی اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے. جی حضور. اس کا حضور صرف اور ایک جب پہلو، سوری جی آپ بروائیں. سن لینا جی سوری. جملہ پورا سمجھ. جی جی اور جو قدیم ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، جی میں سمجھ گیا. مخلوق حادث ہوتی ہے. جی جی لہذا قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں. جی میں سمجھ گیا. جی اب سمجھ آ گئی؟ جی حضور میں سمجھ گیا. غیر مخلوق کیوں کہتے ہیں؟ جی کہ یہ خود اللہ کا کلام ہے، جی ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. جیسے ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان ہے، الفاظ ہیں، حروف ہیں، جی جی تو یہ ہمارے منہ سے پیدا ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہمارا منہ ایک آلہ ہے. جی حضور. تو اللہ پاک نے جیسے ہم بولتے ہیں اس طرح کلام نہیں فرمایا. جی حضور. یہ کلام اس کی صفت ہے. جی میں سمجھ گیا. جی جی تو جب سے اللہ ہے کلام اس وقت، صفت بھی اس وقت سے ہے. جی حضور. ٹھیک ہے. موصوف صفت کے بغیر نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. جی اور حضور. صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. تو جو شان موصوف کی ہوگی جی. وہی شان صفت. صفت کی ہوگی. جی حضور. تو اگر متکلم کلام کرنے والا مخلوق ہے جی تو اس کا کلام بھی مخلوق ہوگا، جی کہ وہ اپنے منہ سے بولتا ہے، زبان ہلتی ہے تو بولتا ہے، حلق سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ آلہ ہے. سمجھ آئیے نا؟ جی حضور. کریٹ ہوتا ہے. جی حضور. اللہ پاک کا نہ حلق ہے، نہ زبان ہے، نہ منہ ہے، جی حضور. نہ آلات ہیں. جی حضور. یہ اس وجہ سے انسان کے کلام کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جاتی. نہیں دی جا سکتی. جی سر. تو جب اس کی مثال نہیں ہے جی جی تو نہ اس کی آواز ہے، نہ ہجا ہے، جی نہ حروف ہیں. سمجھ آئے؟ جی حضور. اس لیے پھر وہ پوچھتے کہ کیا ہے، کہتے تھے اللہ کی صفت ہے. جی ٹھیک. جی جی کہتے ایک عقیدہ یہ کہ اللہ کلام کرتا ہے مگر ہمارے کلام کی طرح نہیں. نہیں. اللہ سنتا ہے مگر ہمارے سننے کی طرح نہیں. اللہ دیکھتا ہے مگر ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. نہیں. ہمارا دیکھنا آنکھوں سے ہے جی تو ہماری آنکھیں ہیں، جی وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتی. تو اللہ کی اس طرح آنکھیں نہیں ہیں. جی حضور. ٹھیک. یعنی اعضاء سے پاک ہے. ہم کانوں سے سنتے ہیں، اللہ کے اس طرح ایک کان نہیں ہے. اس طرح ہم اپنی زبان سے، منہ سے بولتے ہیں تو اللہ کا منہ اور زبان ہماری طرح نہیں ہے کہ اس کا منہ اور زبان. جی حضور. سو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے. اس وجہ سے اللہ کی چونکہ صفت ہے جی جی حضور. لہذا یہ بھی غیر مخلوق ہے. جی یہ بھی غیر مخلوق ہے. اللہ کی ہر صفت کی طرح. اللہ کی ہر صفت. جیسے اللہ کا سماع غیر مخلوق، اللہ کا سننا جی جی غیر مخلوق ہے. غیر مخلوق ہے. اللہ کا دیکھنا اس کی صفت غیر مخلوق ہے. جی حضور. اللہ کی قدرت جی غیر مخلوق ہے. جی حضور. سمجھ آئی نا بھائی؟ جی میں سمجھ گیا. جی حضور. اس میں تو اللہ کی ہر صفت غیر مخلوق ہے. جی حضور. ٹھیک ہے. سو یہ کلام ہے اللہ کا قرآن، یہ بھی غیر مخلوق ہے. جی حضور. ٹھیک ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوا اگر یہ مخلوق نہیں، جی غیر مخلوق ہے، جی تو دوسرے کہتے تو کیا پھر اس کو خالق کہیں؟ جی اگر مخلوق نہیں تو کیا ہوا؟ کیا خالق ہے؟ جی تو حضور. جواب دیا کہ نہیں، خالق بھی نہیں، خالق صرف ایک ہے، اللہ. جی میں سمجھ گیا. جی ٹھیک. اور یہ اس خالق کی صفت ہے. صفت ہے. صفات جتنی ہوتی ہیں جی خالق کی اور اللہ کی، جی وہ قدیم ہوتی ہیں مگر وہ اس کی صفات ہوتی ہیں، وہ خالق نہیں ہوتی. جی میں سمجھ گیا. خالق ایک ہی ذات. جی میں سمجھ گیا. وہ صفات سمجھ آ گئی بیٹے؟ صفات بھی خالق کی وجہ سے قائم ہے. قائم ہے اور وہ قدیم ہے. قدیم ہے. قدیم ہے. اس میں حضور ایک جو اکثر جو سوال میرے اپنے ذہن میں بھی آتا ہے اور اکثر بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو پرنٹڈ میٹر ہے، جیسے الفاظ ہیں قرآن پاک کے، تو جو متن ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ بعض کا خیال بھی آتا ہے اور اکثر کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ یہ متن بذات خود تو کریٹڈ ہے نا، یعنی کسی کاتب نے لکھا ہے یا حروف کی شکل میں ہمارے سامنے. وہ جو آپ کی جو کتاب کے اوپر جو حروف لکھے ہوتے ہیں نا، جی حضور. وہ کتابت اور خطابت وہ تو ڈیفینیٹلی کاتب کے لکھے ہوئے اور پریس کے چھپے ہوئے ہیں. جی جی یہ اس لیے
یہاں سے آگے بحث کو نہیں کرتے، چونکہ ڈیفینیٹلی وہ جو کتابت ہے وہ تو وہ غیر مخلوق نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اسی تو وہ جو معنی ہے اس لیے جی جی پر اس سے آگے میں نہیں ڈسکشن کرتا. مجھے سب معلوم ہے جی جی کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں، جی جی مگر وہ لوگوں کی فہم سے مابعد ہے، اس لیے ائمہ نے بیٹے اس سے منع کیا. جی حضور جی حضور وہ جو اس لیے یہاں سے آگے بحث ہوئی جی جی کہ وہ بعضوں نے کہا کہ یہ الفاظ جن پر دلالت کرتے ہیں جی وہ اللہ کا کلام ہے. جی حضور ٹھیک. اس طرف گئے تو پھر کوئی لوگ گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے معنی جو ہے اس کا جی وہ اللہ کا کلام ہے، لفظ اللہ کا کلام نہیں ہے. جی حضور ٹھیک. سمجھ آئی؟ جی جی میں لفظ اور معنی میں لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا جی تو یہ نئی گمراہی ہو گئی. جی بالکل اس لیے یہ ایک ایسی بحث ہے، یہ اس لیے ایک ایسی بحث ہے جی کہ یہ کلام کو لفظ اور معنی میں جب تقسیم کرتے ہیں آپ اس میں، جی جی یہ درست ہے کہ جو کتاب چھپی ہوئی ہے جس کو مصحف کہتے ہیں جی حضور اور سیاہی کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. یہ عبارت ہے جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتی ہے، جی جو اللہ کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. جی جی تو یہ حضور جب ہمارے پاس وہ تلاوت ہم کر لکھا رہے جاتا ہے، ہیں جی حضور لکھا جاتا ہے اللہ کا کلام جی جی لکھا جاتا ہے، اس کا نقش ہوتے ہیں، اس کی صورت ہے، اس کی شکلیں ہیں، جو الفاظ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جی ایجا کرتے ہیں. جی حضور یہ جو کچھ ہم پڑھتے لکھتے شکل و صورت یہ غیر مخلوق یا اللہ کا کلام نہیں ہے. جی ٹھیک. اللہ کے کلام کو معنی قدیم کو اس نظم کے ساتھ ظاہر کیا گیا. او مچ ٹھیک ہے. میں یہی اصل میرے ذہن میں قدیم معنی کو اس نظم کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. لہذا یہ جو مصحف ہے جی جی جو قرآن مجید کا کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جی حضور اس کی کتابت اور حروف کے اینگل سے یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. حروف اور کتابت کے اینگل سے یہ مخلوق ہے. یہ مخلوق ہے. جی حضور مگر یہ جو کتابت عبارت پہ دلالت کرتی ہے جی جی یہ ذہنوں میں ہوتی ہے، جو کچھ ذہنوں میں ہوتا ہے جی وہ ذہنوں کے اندر آتا ہے، وہ تو مخلوق ہوتا ہے. جی مگر ہم اللہ کا کلام اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. جی حضور مگر فرق کرنا چاہیے کہ تلاوت جو ہو رہی ہے وہ اور مطلوب جس شے کی تلاوت ہو رہی ہے ان دو میں فرق ہے. اوکے ٹھیک ہے. تلاوت itself جن کی کرتے ہیں جی جی سمجھ آئی نا، جی جی وہ مخلوق ہے، مگر مطلوب جس کی تلاوت ہو رہی ہے وہ غیر مخلوق ہے. او ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. قرات جی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ حروف مخلوق ہیں، جی حضور لیکن مقروء کہتے ہیں جس کی قرات کر رہے ہیں جی وہ غیر مخلوق ہے. وہ غیر مخلوق ہے. ٹھیک ہے. جن الفاظ حروف کو ہم حفظ کرتے ہیں جی حضور سمجھ آئی، جی حضور وہ حفظ مخلوق ہے، جی حضور مگر جو اس کے ذریعے محفوظ ہو رہا ہے جی جی وہ غیر مخلوق ہے. جی اس لیے بیٹے جی حضور یعنی وہ پھر حفظ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، میں نے اس میں سب لکھا ہے، جی ٹھیک ہے. کلام نفسی، کلام لفظی، مطلوب، مقروء، یہ ایک ایسی بحثیں ہیں جی کہ سرٹن اینگل سے آگے جی حضور جتنا اس موضوع کے اندر جاتے جائیں انسانی ذہن منتشر ہو تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جی میں سمجھ گیا. وہ چونکہ لوگوں اس کی لیے ائمہ جی جی نے جی محدود گفتگو کے علاوہ جی حضور اس کے اوپر گفتگو نہیں کی. جی اس لیے وہ امام احمد بن حنبل سے اسپیسیفک کوسچن کرتے تھے جی ٹھیک ہے. جی اور وہ مطلب کہ 2 جملوں کا جواب دیتے تھے، وہ مزید پوچھتے تھے، وہ نہیں بولتے تھے، پھر وہ کوڑے مارتے تھے. سمجھ آئی بات؟ سمجھ گیا. عقیدے کا سیاسی پہلو بھی دیکھنا چاہیے جو انہوں نے مس یوز کیا اس کو. مس یوز کیا سیاسی پہلو بھی اور بیٹے استعدادی پہلو بھی، جو عقل کا استعدادی پہلو ہے. جی بالکل جی بالکل. یعنی کوئی آپ سے سوال کر دے اللہ ہے تو مجھے سمجھائیں کیسا ہے، یہ اسی طرح کا سوال ہوگا. تو آپ اس کے میں پڑ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، منع کیا، خبردار اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو. جی جی. ابھی آپ جیسے گفتگو فرما عقیدے پہ، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عوام پبلک کے پاس جب یہ گفتگو جائے گی تو ان کی عقل کے مطابق وہ مزید سوال کر کے مزید الجھیں گے اس میں، اور پوچھیں گے اور پوچھیں گے اور پوچھیں گے. جو آدمی جواب دے گا تو کسی کی سمجھ میں ایک گوشہ آئے گا نہیں آئے گا. تو بعض مسائل جیسے آقا علیہ حضور السلام کے زمانے میں تو خلق قرآن کا مسئلہ نہیں تھا نا، مگر قدر کا تھا.
جی 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 تو حدیث میں آپ نے منع کر دیا کہ جو اس میں گفتگو کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ دین سے ایمان سے محروم ہو جائے گا. جی میں سمجھ. جو اللہ کی ذات میں گفتگو کرے. جی جی کوئی یہی سوال ہی کر دے نا، یہ تو آپ نے قرآن کا پوچھا. کوئی کہہ دے اللہ سنتا ہے، بتاؤ کیسے سنتا ہے؟ جی حضور. سننا تو کانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے سنتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ کی ذات پر بحث ہو گئی. تو انسانی اللہ کی ذات اور اس کی صفات انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. جی بالکل ایسے ہی درست. کوئی پوچھ لے گا، آپ کہیں گے اللہ دیکھتا ہے، ہم سب کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. جی کوئی سوال کر لے کس طرح دیکھتا ہے، ذرا ایکسپلین کریں. جی حضور. جی حضور. جواب یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دیکھتا ہے. جی حضور. مگر اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح. جی جی. اللہ پاک نے فرمایا میں آسمان دنیا پر اترتا ہوں. جی حضور. عرش پر کرسی پر اللہ پاک بیٹھے. جی حضور. تو نہ وہ کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے، نہ اللہ کا اترنا ہمارے اترنے کی طرف ہے. جی حضور. جیسے سیڑھیوں پہ اترتے ہیں. جی. سمجھ آ گئی نا؟ جی. نہ اس کا بیٹھنا کرسی پر بیٹھنے کی طرح ہے. جی حضور. عرش پہ جلوہ فروز ہوا. تو یہ اللہ پاک کی ہر وہ چیز جو اس کی ذات اور صفات کے دائرے میں آئے، جی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. جی جی. اور پہلے اسی وجہ سے ائمہ یعنی دو مسلک ہوئے. جی جی. یہ متشابہات میں سے ہیں بیٹے. اوکے ٹھیک ہے، یعنی یہ موضوع بھی اسی طرح سے متشابہات میں آئے گا. یہ اسی طرح کا ہے، یہ اسی طرح کا ہے بیٹے کہ جس پر گفتگو یہ کرتے ہیں کہ تعویل نہیں کر سکتے. اس کا معنی وہ ہے جو جیسے اللہ کی مراد ہے، جیسے اللہ جی. اس پر یہ کہتے تھے. جی جی میں سمجھ. یہ ساری چیز اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا نا، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. کوئی پوچھے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جی جی میں سمجھ. ہاتھ اس کی انگلیاں کتنی ہیں، ہتھیلی کتنی ہے؟ جی. تو وہ بندہ اس لیے کہ اس نے تو اپنے ہاتھ دیکھے ہوئے مخلوق کے. جی. اب اس کو ہاتھ جب کہیں گے لفظ ہاتھ، تو اپنے ہاتھوں کے سوا یا اور جو بھی مخلوق ہیں جی. ان کے ہاتھوں کے سوا اس کو تو کسی کے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئے گی. بالکل ایسے ہی. وہ تو اس کو کرے گا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے سمجھنا چاہے گا کیسے ہیں. تو انسان اس کی اگر وضاحت میں جائے تو کفر ہو جائے گا، تو ایمان چلا جائے گا. جی میں سمجھ گیا، یعنی کلام اللہ سمجھ آئی؟ قرآن مجید میں ہے کہ جس طرف کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. جی حضور. فسمى وجه اللہ. تو کوئی پوچھے چہرہ کیسا ہے اللہ کا، جی حضور. تو کوئی چہرے کو سمجھا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، کیونکہ چہرہ کیسا ہے یہ اللہ کی شان نہیں ہے. جی بالکل. آئینہ وہ کہاں ہے، وہ کیسے ہے، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے. جی. سمجھ آئی؟ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں اللہ کی ذات و صفات کے لیے. جی. جہت ممنوع ہے ذات و صفات کے لیے. اس طرح یہ سب چیزیں، کلام بھی اسی کلام، سما، سمجھ آئی نا؟ جی میں سمجھ گیا. جی میں سمجھ. جیسے وہ حدیث مبارکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، تو وہ ایک صرف کوئی پوچھے اللہ کی صورت کیسی ہے، جی جی، تو مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق اللہ نے چاہے ان اخلاق پر پیدا کیا. جی میں سمجھ گیا. یا جو صورت اللہ نے چاہی اس صورت کو پیدا کیا. تو بیان آ جاتا اپنی صورت، یعنی اپنی پسندیدہ، یعنی اپنی جو صورت اس نے چاہی اس پر پیدا کی مخلوق کے لیے. جی میں سمجھ گیا. جی جی، تو معنی مختلف ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ جی میں سمجھ گیا. جی جی سمجھ گیا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو بیٹے جی وہ ڈسکس نہیں کرتے، اس میں یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. جی میں سمجھ، آپ کو پورے طریقے سے سمجھا دیا. جی حضور میں سمجھ گیا. اس کو بس یہ میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے کرائسس میں سے گزرا ہوں نا، تو قرآن پاک کی تلاوت سے، وہ قرآن پاک سے اور آپ کے دراسات کی روشنی میں وہ قرآن پاک کے متن سے اس کو دیکھنا، ٹچ کرنا، اس بس تو ٹھیک ہے. صرف اتنا ہی مومن کا کام ہے بیٹے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کرے. جی میں سمجھ گیا. اللہ کا پیغام ہے حضور تک، اس سے محبت کرے، اس کو سمجھے، تدبر کرے اور اس پر عمل کرے، اور اس سے پیار کرے اور عمل کرے. جی یہ ہے دائرہ ایمان. بس وہ میری تشفی ہو گئی، میرا جو ذہن میں تھا جو الجھن وہ کلیئر ہو گئی، یعنی میرا کام ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، شاباش. چلو ماشاء اللہ بیٹے، ماشاء اللہ. باقی دعا کر دیجیے. بس آپ نے ریکارڈ بھی کر لیا ہے؟ ریکارڈ بھی کر لیا ہے؟ جی میں آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں حضور. بس اچھا ہو گیا نا، ساری گفتگو ریکارڈ بھی کر لیا آپ نے. یہ میں بھجوا دوں اچھا رانا صاحب کو آڈیو؟ نہیں، اچھا ضرورت نہیں ہے بیٹے، آپ اپنے لیے رکھ لیں. تو یہ میں سر اس کو اپنے تک رکھوں یا پبلک کروں، کیا کروں؟ آپ نہیں، آپ نے پبلک کیا کہ جہاں ضرورت پڑے آپ استعمال کر سکتے ہیں بیٹے، پبلک بھی کر سکتے ہیں. جتنا کچھ میں نے آپ کو بیان کیا یہ سارا کا سارا لفظ بلفظ کر سکتے ہیں.
اتنا ایک اچھا ہے. ہاں جی، وہ میرا صرف اپنا چینل بھی ہے نا، تو میں چاہ رہا تھا یہ میں آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں تب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بیٹے. جی حضور، باقی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.